أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کے پاس وحی بھیجی ان اسر بعبادی، کہ میرے ان بندوں کو راتوں رات لے کر نکل جا. فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا، پھر ان کے لیے دریا میں عصا مار خشک رستہ بنا دینا. لا تخاف درکا ولا تخشا، تم کو کسی کے تعاقب کا اندیشہ ہوگا اور نہ کسی قسم کا خوف ہوگا. فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ، پس فرعون نے اپنے لشکروں کو لے کر ان کے پیچھے چلا. فَغَشِيَهُمْ مِنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ، تو دریا ان پر جیسا ملنے کو تھا آ ملا، یا ڈھانپ دیا ان کو دریا نے جیسے ڈھانپ دیا جاتا ہے. وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَىٰ، فرعون اپنی قوم کو برے راستے پہ لایا اور نیک راہ ان کو نہ بتلائی. کل کے درس میں موسیٰ علیہ السلام کا جادوگروں کے ساتھ جو مقابلہ تھا وہ بیان ہوا، جس میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فتح دی. لوگوں کے سامنے معجزے اور جادو کا فرق واضح ہو گیا، اور وہ جادوگر جو ملک مصر کے طول و عرض سے جمع کر کے فرعون لایا تھا، وہ سارے کے سارے جادوگروں نے محض موسیٰ علیہ السلام کے معجزے کو مانا ہی نہیں، بلکہ موسیٰ علیہ السلام کو بھی مان لیا اور ایمان لے آئے. اب یہاں اتمام حجت ہو گیا فرعون پر. چنانچہ اس کو دعوت دی تھی تو اس نے مقابلے میں کہا تھا یہ تو جادو ہے، میں بھی اس کا مقابلہ کروں گا، تو مقابلہ نہ کر سکا. تو انصاف کا تقاضا تو یہ تھا کہ فرعون ہار مان جاتا اور موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آتا. یہ انصاف کا اور عدل کا تقاضا تھا. لیکن وہ بندہ جو اللہ کے ساتھ عدل نہ کرے، جو خود خدائی کا دعوے دار ہو، وہ کسی قانون کا اپنے آپ کو پابند نہیں سمجھتا. فرعون نے جو ہے وہ جادوگروں کو دھمکیاں دی، ہاتھ پاؤں کاٹ دوں گا، الٹا لٹکا دوں گا، پھانسی دے دوں گا. انہوں نے بھی کہا جو مرضی کرنا ہے کر لیں. اس کے بعد تقریباً 40 سال تک مصر کی اس سرزمین پر موسیٰ علیہ السلام رہے، اور فرعون کے ساتھ نوک جھونک تو لگی رہتی تھی، کچھ نہ کچھ واقعات ہوتے رہتے تھے. موسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنی دعوت کا جو فریضہ ہے وہ نبھایا، اور فرعون کو یوں ہی نہیں چھوڑا، بلکہ موقع بموقع موسیٰ علیہ السلام اسے یاد دہانی کرواتے رہتے تھے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ اب فرعون کی جو گمراہی ہے، اللہ تعالیٰ نے فرعون پر وہ مہر لگا دی ہے، تو یہ تو جائے گا جہنم میں، اس نے تو سدھرنا نہیں ہے. لہٰذا ایسے کر کے بنی اسرائیل کو لے کر یہاں مصر سے راتوں رات نکل جا. موسیٰ علیہ السلام کے 2 ہی مطالبے تھے فرعون سے. ایک تو یہ تھا کہ خدائی کا دعویٰ چھوڑ، بندہ بن اور ایمان لے آ. دوسرا موسیٰ علیہ السلام کا مطالبہ تھا کہ جو بنی اسرائیل کو تو نے قید میں رکھا ہوا ہے، غلام بنا کے رکھا ہوا ہے، ان کے بچوں کو قتل کرتا ہے، بچیوں کو چھوڑ دیتا ہے، طرح طرح کے مظالم تو ان پر ڈھاتا ہے، تو ان بنی اسرائیل کو آزادی دے دے، چھوڑ دے ان کو. یہ 2 ہی مطالبے تھے موسیٰ علیہ السلام کے. پہلا مطالبہ وہ ایمان نہیں لایا معجزہ دیکھ کر بھی، اور دوسرے مطالبے پر بھی وہ عمل پیرا نہ ہوا،
بنی اسرائیل کو بدستور اس نے غلامی کے اندر جکڑ رکھا تھا، تو تب اللہ نے وحی کی موسیٰ علیہ السلام کو، اور اللہ تعالیٰ نے نکلنے کا راستہ بتایا، طریقہ بتایا۔ فرمایا ان اسر بعبادی، راتوں رات جو ہے وہ میرے بندوں کو لے کے نکل جا۔ اثر جو ہے وہ رات کے سفر کو کہتے ہیں، اس طرح پیچھے گزرا بھی سبحان الذی اسرا، پاک ہے وہ ذات جس نے راتوں رات سیر کرائی اپنے بندے کو، یعنی نبی علیہ السلام کو۔ تو یہ رات کے سفر کو کہتے ہیں۔ ان اسر بعبادی، میرے بندوں کو راتوں رات لے چل، یہاں سے نکل جا۔ اور بنی اسرائیل کی اب تعداد یہاں کتنی تھی؟ تو مفسرین نے لکھا ہے 7.25 لاکھ، 7 لاکھ ان کی تعداد تھی۔ اور جب یہ لوگ مصر میں آئے تھے تو اس وقت ان کی تعداد تھی 60 یا 70۔ وہ مشہور واقعہ پیچھے آپ نے سنا کہ جب یوسف علیہ السلام کو بیچا گیا، پھر مصر کے وہ بادشاہ بن گئے، اور پھر بھائیوں سے ملاقات ہوئی، پھر والد کو بھی بلا لیا۔ تو جب بلایا تھا وہاں سے کنعان سے، تو تعداد تھی 70-80 کے درمیان۔ اور اب 400 سال بعد، وہ زمانہ تھا یعقوب علیہ السلام کا، پھر اس کے بعد یوسف علیہ السلام، اس کے بعد نبوت کا سلسلہ چلتا رہا۔ تقریباً 400 سال کے بعد بنی اسرائیل مصر میں اتنے پھلے پھولے کہ 6 سے 7 لاکھ تک ان کی تعداد پہنچ گئی۔ تو فرمایا اللہ نے کہ میرے ان بندوں کو یہاں سے لے کر نکل جا، اور طریقہ یہ ہے کہ جب راستے میں سمندر آئے گا، فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا، سمندر پر اپنا عصا مارنا تو وہ خشک راستہ تمہارے لیے بنا دے گا، خشک راستہ بن جائے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم والوں کو خفیہ طور پر بتا دیا کہ ہم نے نکلنا ہے، اور اس کی ترتیب تو میں ساتھ ساتھ بتاتا رہوں گا۔ طے یہ ہوا کہ بنی اسرائیل کا جو مذہبی تہوار تھا، جو وہ عرصے سے مناتے چلے آ رہے تھے، اور ان کی کوئی عید تھی، تو اس لیے اس پر فرعون کو بھی کوئی اعتراض نہ تھا، کیونکہ سالہ سال سے وہ یہاں رہتے ہیں اور اپنا یہ مذہبی تہوار وہ مناتے ہیں، تو ان کو بھی معلوم تھا کہ یہ تہوار پہ جائیں گے۔ تو یہ سارے کے سارے تہوار میں جب نکل آئے، اور کچھ نے جو ہے وہ بنی اسرائیلیوں نے، ان کی عورتوں نے فرعون اور اس کی قوم کی عورتوں سے زیورات بھی ادھار لیے، مانگ کر لیے۔ جس طرح کہیں کسی کی شادی پہ جاؤ تو کچھ نہ کچھ وہ ضرورت ہو تو لے جاتے ہیں، اور کچھ کپڑے وغیرہ سامان اسباب بھی ان سے لیا، اور یہ چلے گئے اس آبادی سے باہر اپنے تہوار پر۔ موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچ گئے تو کہا کہ اب وقت ہے یہاں سے نکل جانے کا، اللہ کا حکم ہے یہاں سے نکلنا ہے، فرعون نے تو تمہیں چھوڑنا ہے نہیں ہے، لہٰذا یہاں سے اب کوچ کرو۔ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے اس بہت بڑے لشکر کو لے کر، جو 6 سے 7 لاکھ کے درمیان ہے، وہاں سے نکل گئے مصر سے، اور دریائے نیل تک پہنچ گئے۔ پیچھے جب فرعون نے دیکھا یار واپس نہیں آئے، اور پھر ذہن میں خدشہ بھی ہوا کہ موسیٰ کہیں لے کر نکل نہ گیا ہو، بار بار مجھے کہتا تھا آزادی دو آزادی دو، تو نکل نہ گیا ہو۔ فرعون نے اپنا ایک لشکر نہیں بلکہ کئی لشکر تیار کیے، اور کہا کہ ان کا تعاقب کرنا ہے، ان کو پکڑنا ہے، اور پکڑ کر واپس لانا ہے۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے بنی اسرائیل کو اطمینان دلایا، چونکہ جو قوم غلامی کے اندر رہے تو اس کا ذہن غلامی والا بن جاتا ہے، وہ غلامی کو اپنی رضامندی سے چھوڑتی نہیں ہو، کیونکہ مزاج اس کا غلامی والا بن جاتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے جب قوم سے یہ کہا کہ نکلنا ہے یہاں سے، تو قوم اختلاف کر لیتی کہ بھئی کیسے نکلیں گے، پکڑے جائیں گے، فرعون کا ڈر اور 400 سال کا ڈر ان کے ذہن میں بیٹھا ہوا۔ تو اللہ نے فرما دیا تھا لا تخافوا درکن ولا تخشا، تمہیں دونوں خوف نہیں ہونے چاہیے، نہ پکڑے جانے کا خوف، اور نہ ہی جو ہے وہ فرعون کی طرف سے کسی تکلیف اور مصیبت کے پہنچنے کا اندیشہ تمہیں نہیں ہونا چاہیے، اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ تو فرعون جو ہے وہ اپنے لشکروں کو لے کر فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ، فرعون اپنے لشکروں کو لے کر ان کے پیچھے نکل گیا۔ فرعون خود بھی نکلا، سب سے آگے وہ تھا،
اور پیچھے اس کے لشکر تھے، اور یہ بنی اسرائیل کی مجموعی تعداد سے 3 گنا زیادہ تھے۔ جو بنی اسرائیل کی مجموعی تعداد تھی اس سے 3 گنا یہ لوگ زیادہ تھے۔ صرف جو مقدمے میں لشکر کے 3 حصے ہوتے ہیں، ایک مقدمہ ہوتا ہے اور ایک میسرہ ہوتا ہے درمیان والا حصہ، اور بالکل ایک آخری حصہ، تو ہر حصے میں بنی اسرائیلیوں جتنے لوگ فرعون کے اس لشکر میں تھے، تو یہ لوگ ان کے پیچھے چل پڑے۔ چلتے 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 جب دریائے نیل کے کنارے پہ پہنچے، موسیٰ علیہ السلام نے عصا مارا اور دریا 2 ٹکڑے ہو گیا، درمیان میں راستہ بن گیا۔ تو یہ ہے معجزہ۔ ایک تو معجزہ وہاں عصا کا ہوا تھا جہاں جادوگروں کو شکست دی، دوسرا معجزہ یہ تھا کہ سمندر پہ وہ عصا مارا تو وہ راستے ان کے لیے بن گئے۔ اور یاد رکھیں کہ اس معجزے میں طاقت کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ ہاتھ پیغمبر کا ہے لیکن طاقت اللہ کی ہے، ظہور اللہ کرتا ہے، ظاہر نبی کے ہاتھ پہ ہوتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام اپنے سارے بنی اسرائیلیوں کو لے کر اس خشک راستے میں ہو گئے، اور چلتے چلتے وہ پار ہو گئے۔ پیچھے سے فرعون جب پہنچا، انہوں نے دیکھا راستہ بنا ہوا ہے، تو فَأَتْبَعَهُمْ، ان کے پیچھے ہی دریا میں فرعون ہو گیا اپنے لشکر سمیت۔ فَغَشِيَهُمْ مِنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ، جب بالکل درمیان میں سارے پہنچے تو فَغَشِيَهُمْ، ڈھانپ لیا ان کو، من الیم، یم کہتے ہیں سمندر کو، اس سمندر نے، اس پانی نے انہیں ڈھانپ لیا، ما غَشِيَهُمْ، جیسے ان کو ڈھانپنا تھا، یعنی غرق کر دیا، سارے کے سارے غرق ہو گئے۔ اور کچھ مقامات پر وہاں فرعون کے ایمان کا اقرار بھی آتا ہے، اس نے بڑے چیخ کر کہا آمنا برب العالمین، رب موسیٰ و ہارون۔ اللہ نے فرمایا نہیں، اب تیرا نزع کا وقت ہے، تیری توبہ کا وقت ختم ہو گیا، اب تو نے عذاب دیکھ لیا۔ اللہ فرماتے وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ، قوم کی بربادی میں ذمہ دار فرعون تھا، جو پوری اس کی قوم تباہ و برباد ہوئی۔ اس میں غلطی ساری فرعون کی تھی، فرعون نے اپنی قوم کو بری راہ پر لایا، وما ہدا، اور نیک راہ کی طرف ان کو نہیں آنے دیا، نہ خود بتلائی اور نہ موسیٰ علیہ السلام کے قریب لگنے دیا۔ اس لیے فرعون کا سارا جاہ و جلال، فرعون کا سارا وہ منصب اور اقتدار، وہ حکومت، اس کی ربوبیت جس کا وہ دعوے دار تھا کہ انا ربکم الاعلی، اللہ تعالیٰ نے بس اس پانی کے ذریعے سے سب کو مٹا دیا، اور رہی ذات صرف اللہ کی اور اللہ پر ایمان لانے والے موسیٰ علیہ السلام کے متبعین کی۔ اللہ تعالیٰ